تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہوا معاکم اینا ما کنتم، یہ حدید سورۃ حدید میں آیت نمبر 5 ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جی تو کیا یہ قرآن سے نعوذ باللہ من ذالک باہر ہے یہ آیت، یا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ باہر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ اطلاع باہر ہے قرآن سے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ میں فرماتا ہے کوئی 3 آدمی علیحدہ مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جب ان میں وہ چوتھا نہیں ہوتا۔ جی جی یعنی اللہ تعالیٰ ان 3 آدمی ایسے کوئی بھی نہیں ہے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ چوتھا موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا قرآن سے باہر ہے؟ کیا قرآن سے یہ باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین میں پیدا کیے گئے، اسی زمین میں پیدا کیے گئے ہو اور اسی زمین میں سے ہی اٹھائے جاؤ گے؟ کیا یہ قرآن سے باہر ہے؟ قرآن تو اللہ، یہ قرآن کا حسن ہی یہ ہے، قرآن کا امتیاز ہی یہی ہے کہ قرآن اپنے اوپر جھوٹ باندھنے دیتا ہی نہیں ہے، جھوٹے کو رستہ دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن سے بات کریں تو ہے نا، آپ تو قرآن سے ہٹ کر ہر بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہاں گنجائش ملتی ہے اپنی بات کو شامل کرنے میں، اس کو بڑھا کے بیان کرنے میں، اس کو حاشیہ چڑھا کے بیان کرنے میں، اور اس کو جھوٹ بنا کر بیان کرنے میں، اور آدھی بات کاٹ کر بیان کرنے میں آپ کو وہاں موقع ملتا ہے۔ اور قرآن یہ سب کچھ نہیں کرنے دیتا سمر رضوی صاحب۔ اس لیے آپ قرآن کہتے ہیں، آپ ہمت تو کریں، ہم تو احمدی احباب جو ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ پر آپ کو دعوت ہی قرآن کی فکر کی دیتے ہیں۔ ہم فیصلہ آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آئیں قرآن سے فیصلہ کریں، لیکن حیرت ہے کہ آپ نہیں آتے، صرف اور صرف لیکچر دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آج سمر رضوی صاحب آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ممبر سے کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو ہر وقت تیار ملیں گے کسی بھی موضوع پر قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے، ہر وقت تیار ملیں گے، آئیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آج اگر ہمت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قرآن پر پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے، آپ قرآن کو مانتے ہیں، تو ہم آج آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو یہاں اس اسٹریم کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں قرآن سے کسی بھی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اچھا پیارے بھائیوں، جی تو احباب آپ نے سنا ہوگا یہ مبارک صاحب کیا چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج تو خیر یہ سمر رضوی صاحب کو کر رہے تھے۔ سمر رضوی صاحب جو ہیں وہ لائیو سٹریم پہ قادیانی عقائد اور ان کے قرآن پہ جھوٹ، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کے کھلواڑ بڑے کھول کے بیان کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو کرنا تو یہ مبارک جیسے بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ اس کی اتنی اوقات ہے۔ لیکن چیلنج دیکھیں آپ ان کے، اور آگے اب ان کی پھرکیاں دیکھیے گا، اب ان کی دڑکیاں دیکھیے گا۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب میں ان کی سٹریم میں گیا اور اس نے جو چیلنج کیا تھا اس کے اوپر پھر آگے جو بات ہوئی ہے وہ دیکھیے گا، اور پھر آگے ان کی کلا بازیاں چیک کیجیے گا۔ بس ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ محترم زاہد صاحب موجود ہیں۔ زاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی فرمائیں کیا؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب مبارک صاحب ایک چیلنج دے رہے تھے کہ یہ قرآن سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، تو اول تو ہم کبھی بتائیں کہ آپ سے گفتگو کرنے سے باغی ہوں، بلکہ آپ لوگ تو پہلے چیلنج دیتے رہے یہاں پہ اور آپ کے چیلنج ایکسیپٹ کیے گئے، تو اس کے بعد آپ نے نہ تو ہمیں بتایا کہ آپ نے گفتگو کب کرنی ہے، سلیم میر صاحب بھی چیلنج دیتے رہے، اس کے بعد ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ سلیم میر صاحب نے گفتگو کب کرنی ہے۔ میں نے تو ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ اوپن فورم پہ آ جائیں، نہ آپ کی سٹریم نہ ہماری سٹریم، مشترکہ طور پہ طے کر لیں گے، اس پہ گفتگو کر لیں گے۔ تو کسی آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس کا، نہ سلیم میر صاحب نے دوبارہ ذکر ہی کیا اس کا۔ ختم نبوت کے اوپر بھی آپ بڑے چیلنج دیتے رہے، سلیم میر صاحب بھی دیتے رہے، اس کے اوپر بعد میں آپ نے
जिक्र ही नहीं किया आपने किसी स्ट्रीम में कि हमने गुफ्तगू भी उसके ऊपर करनी है, खाली चैलेंज ही देते हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो आप बात नहीं करते। बाकी मुबारक साहब की जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा कुरान से बात नहीं करते। मुबारक साहब, आपको मैं एक दरख्वास्त करूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम पे कहते हैं हमारे साथ कुरान पे बात नहीं करते। आपसे गुजारिश है, बड़ा नेकी का काम है, सूरह रात की इब्तदाई 3 आयात तो जरा पढ़ के सुना दीजिएगा। यहाँ पे कुरान सामने रख लें, वजू करके आ जाए, सूरह रात की इब्तदाई 3 आयात तो जरा पढ़ के सुना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर आपसे कुरान पे गुफ्तगू भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। जाहिर साहब आपका सवाल आ गया जी, है जी, आप बड़ा आपने सवाल जो है वो किया है मोहतरम। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारा जो आज का जो स्ट्रीम का मौजू है उसके ऊपर कोई सवाल आपको करना चाहिए था। ये बात जी, तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे स्ट्रीम से निकाला है जब मैंने इनसे कहा कि कुरान पढ़ के सुना दें ज़रा, और इनका मैंने पोल खोला है कि यहाँ पे बैठ के फिर झूठ बोल रहे हो कि हमारे साथ कुरान पे बात नहीं करते। हालांकि तुमने जो चैलेंज किए, मैंने सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, आओ मैदान में। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रीम से निकाला, उसके बाद ये चैलेंज इसी स्ट्रीम में आपको पीछे मैंने दिखाया कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान से हमारे साथ फ़ैसला नहीं करते। लेकिन जब मैंने कहा आओ कुरान पे बात करते हैं, तो फिर आगे सुनिए, कहते हैं हमारा ये मौजू ही नहीं है। भैया उनकी शुरू से आदत है जी, जिस दिन खत्म नबूवत का मौजू होगा इनको फातिह मसीह आते मसीह याद आ जाती है, जिस तरह आते मसीह का मौजू हो इनको मिर्जा साहब के बड़े एतराज़ याद आ जाते हैं। जब खबर यूज आसफ या खबर कश्मीर की बात हो रही है तो इनको वो या खत्म नबूवत याद आ रही है। मोहतरम, ये जो है ना, ये जो पुराने ये तो आपकी खाम खा की वो कहते हैं ना, वो अच्छी बात तो नहीं है। जो आज का मौजू था इसके ऊपर सवाल करते तो मज़ा आता। अच्छा, दूसरी बात जी, कुरान, अच्छा जी, ये अब हकीम यहिया साहब कह रहे हैं जी, ये तो खाम खा आपने आगे कुरान का कह दिया। एक बंदा कह रहा है हमारे साथ कुरान पे फ़ैसला नहीं करते, और पता तो चले वो काबिल कितना है, उसको कुरान पढ़ना भी आता है कि नहीं, उसके साथ हम कुरान पे फ़ैसला करें। जिसको कुरान पढ़ना ही ना आता हो, जैसे मिर्ज़ा मसरूर को नहीं आता, तो फिर फ़ैसला कैसे होगा कुरान पे? से मुतल्लिक़ हम आपसे गुफ्तगू नहीं करते, अजीबो गरीब आप बात कर रहे हैं जनाब। अभी आजकल तो हमारा चूँकि टॉपिक ही मौजू ही वो चल रहा है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपके झूठ और आपकी स्ट्रीम के झूठ, आपके शमसुद्दीन साहब के झूठ हमने लोगों के सामने चूँकि दिखला रहे हैं, इसलिए हमने फोकस रखा हुआ है। और आप, मुझे पता है आप लोगों को बड़ा शौक है कि हमारा लें जी, एक और झूठ सुन लें, कहते हैं हमने फोकस रखा हुआ है। ये पीछे मैं आपको रिकॉर्डिंग आपने देख ली होगी वीडियो में, कि ये कुरान पे चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान पे हमारे साथ फ़ैसला नहीं करते, और कहता जी कब्र यूसुफ आसफ़ पे हमने फोकस रखा हुआ है। हालांकि ये ख़ुद जितने स्ट्रीम में बंदे बैठे हुए हैं ये सारे माने हैं कि कब्र यूसुफ आसफ़ कुरान और हदीस से साबित ही नहीं, इसके भी हमारे पास सबूत मौजूद है। कहते जी तारीख़ी शवाहिद किस्से कहानियों से मिर्ज़ा कादियानी ने यह बात अखज़ की है कि यूसुफ आसफ़ वाली कब्र जो है वो हज़रत ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम की है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और चैलेंज क्या दे रहे हैं कि कुरान से हमारे साथ फ़ैसला नहीं करते, और जब खुद तस्लीम कर रहे हो कि कब्र यूसुफ आसफ़ कुरान और हदीस में है ही नहीं, तो फिर ये कुरान और हदीस के चैलेंज किस पे दे रहे हो वो भी बता देते ज़रा। फोकस इधर उधर हो जाए नहीं। अब जब तक जो कब्र मसीह से मुतल्लिक़ तहकीक मसीह अलैहिस्सलाम ने की, उसके बाद आपने की, हम पेश नहीं कर लेते, हम किसी और चैलेंज में नहीं घुसेंगे। लें जी, एक और झूठ आपके सामने, आप इस पे गौर कीजिएगा। पीछे डॉक्टर समर रिजवी साहब को ये चैलेंज कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, दावत गुफ्तगू दे रहे हैं हर मौजू पे, कुरान से जनाब हमारे साथ आप फ़ैसला कर लें, कुरान से हमारे साथ गुफ्तगू कर लें। और जब मैंने कहा कुरान की 3 आयात पढ़ के सुना दें, तो फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, असी तो हुण कुरान की गल करनी नहीं, असी हुण कब्र यूसुफ आसफ़ अली। ये इनकी कलाबाजियाँ हैं, ये इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है। आगे सुने। ठीक है जी। बाकी ये जो आप कहते हैं ना कि जी वो सलीम मीर साहब ने चैलेंज नहीं कबूल किया, मोहतरम आप ज़रा लेट हो गए 2 साल, है जी। सलीम मीर साहब 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, तकरीबन रोज़ाना उनकी स्ट्रीम होती थी ख़त्म नबूवत के ऊपर, और उन्होंने आपको जो भिगो के वहाँ पे अल्लाह ताला माफ़ करे जो मारा, वो एक बुनियादी सवाल था वो सब। ले जी, यहाँ पे अब एक और झूठ जो है वो हकीम साहब बोल रहे हैं। मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि सलीम मीर ने मुझे फ़ेसबुक से, व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से, अपने यूट्यूब के चैनल से, हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, हर जगह से। ये कह रहा है भिगो के मारे हैं।
وہ بندہ کسی بھی ہمارے بندے کے ساتھ جو اس کو چیلنج، جس کو یہ چیلنج کرے اور اس کو ایکسیپٹ کرے، وہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لوگوں کو بلاک کر دیتا ہے۔ نیو بندے وہ ڈھونڈتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ 3 گھنٹے کی لائیو سٹریم کر کے اپنے لیکچر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کی سٹریم میں چلا جائے تو اس کو وہ بولنا ہی نہیں دے گا، خود ہی بولتا رہے گا، اس کو بولنے نہیں دے گا۔ یہ آپ جو لوگ جانتے ہیں وہ سلیم میر کی فطرت سے واقف ہیں، نہیں تو جس کو چاہیے میں اس کی آپ کو چینل کا لنک دے دوں گا، جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ بندہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، بولنا ہی نہیں دیتا، خود ہی بولتا رہتا ہے، خود ہی لیکچر دیتا رہتا ہے، اس قسم کی وہ مناظرے کرتا ہے، اور ہم سے تو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ میں سے ہر بندہ وہاں پہ آ کے دعویٰ کرتا تھا کہ گویا آپ اسلام کے نمائندے کے طور پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سلیم میر صاحب وہاں پر آپ کو کہتے تھے نہیں، آپ پہلے اپنا فرقہ بتائیں اور یہ دعویٰ چھوڑیں کہ آپ اسلام کے۔ ہاں جی، یہ اصل بات کہ سلیم میر صاحب جو ہیں وہ پوری گفتگو میں مسلمات، شرائط و ضوابط اور فرقہ کھیلتے ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جائے گا، پہلے 4 گھنٹے مسلمات پہ لگائیں گے، 3 گھنٹے جو ہیں وہ لگائیں گے اصول، شرائط و ضوابط پہ، اس کے بعد جب گفتگو شروع ہونے پہ آئے گی تو پھر فرقہ کھیلنا شروع کر دیں گے، موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے منہ سے نکل گئی اصل بات، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی آج تک سلیم میر نے کیا۔ نمائندے ہیں کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، آپ کے دوسرے بزرگوں نے وہ فتوے دیے ہوئے دوسرے کے بارے میں کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو اس جو ہے نا مسلم امہ کا فرد قرار دے سکے ہمارے سامنے، آپس میں آپ جو مرضی لگے رہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں، آپ نے لیکچر دے لیا، قرآن کی آیات کب پڑھ کے سنانی ہے؟ وہیں پہ جب وہ کرتے تھے آپ کے بندے وہاں پھنس جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اور ان کے دوسرے جو ہیں وہ خطرے ایسے خطرناک ہیں، میں تو یہاں پہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں۔ اور وفات مسیح کے اوپر یہ جو ہمارے جری بھائی ہیں، ان کا مناظرہ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کیا نام تھا اس کا، ایک بہت ہی آپ کا ہی ایک تھا جناب مجاہد، اس کے ساتھ پھر آپ کے حضرت علامہ شمس الدین صاحب کے ساتھ۔ جی، جری بھائی کا مناظرہ بالکل یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے۔ مٹھن لال جو دھویا تھا جری کو جب وہ ملک مبین ٹی جے کے نام سے آتا تھا، اس مناظرے کے بعد جری اللہ 4-5 سال غائب رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے نام سے سوشل میڈیا پہ آیا، جری اللہ کے نام سے، اپنا نام ہی بدل دیا اس نے۔ ہمیں بھی پتہ ہے وہ مناظرہ پڑا ہوا ہے، اور اس مناظرے کے بعد جری اللہ صاحب کو منہ چھپانے کا موقع نہیں ملتا تھا، سوشل میڈیا چھوڑ کے بھاگے، عرصے کے بعد سوشل میڈیا پہ دوبارہ آئے نام بدلی کر کے، ملک مبین ٹی جے سے جری اللہ بن کے۔ ہم سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے حکیم صاحب؟ مناظرہ پڑا ہوا ہے شمس الدین صاحب کو، جس میں صرف اس لیے انہیں وضو ہی نہیں کیا تھا کہ مینوں قرآن دی 2 آیتاں نہ پڑھنیاں پین جی۔ اس کا بھی شمس الدین بھائی نے آپ کو بڑا ستھرا سا صاف سا جواب دیا تھا کہ میرا رضائی چچا مرزا مسرور جو موجودہ قادیانی جماعت کا خلیفہ ہے، سربراہ ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے تو اپنی ساری زندگی اس جماعت میں گزار دی ہے، نکمی جماعت میں نے نہیں پڑھا قرآن، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کا بڑا ستھرا سا جواب دیا تھا آپ کو شمس بھائی نے، پھر اسی بات کو دہرانا، اور میں جو کہہ رہا ہوں قرآن کی 3 آیات پڑھ کے سنا دیں، وہ نہیں سنانی۔ باقی یہ جو ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے وہ کہتے ہیں سورہ رات کی 3 آیات پڑھ کے سنائے ہیں جی۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا؟ کچھ شرم کریں آپ، بندہ آپ کیا کہہ پا رہا ہے۔ اچھا ہم آگے چلتے ہیں جی۔ نہیں اب لیں جی، کہتا ہے ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو بھائی پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کے سناؤ نا، 3 آیات کا کہا ہے نا، چیلنج بھی کر رہے ہو، قرآن سے فیصلے بھی مانگ رہے ہو، قرآن پہ چیلنج بھی کر رہے ہو، ہر موضوع پہ گفتگو کے لیے بھی تیار ہو، 3 آیات قرآن کی پڑھ کے نہیں سنا سکتے، اور کہتا ہے آپ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اور پڑھنا آتا ہوتا تو بھائی سناتے نا پڑھ کے، مجھے سٹریم سے نہ اتارتے نا، پڑھ کے سناتے۔ حکیم یحییٰ صاحب، آپ لوگوں کی جتنی علمی قابلیت ہے یا جتنی حیثیت ہے وہ ہم جانتے ہیں، آپ کے تو موجودہ سربراہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مرزا مسرور کو، اور یہ مبارک جو چیلنج دے رہا ہے نا، اس کو تو بالکل نہیں آتا پڑھنا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن پہ چیلنج دے رہا ہے، پہلے پڑھ کے تو سنائے،
لیکن مجھے پتہ ہے نہ اس کی اتنی اوقات ہے نہ اس میں اتنی قابلیت ہے. تو حکیم آئیے سب لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں. شکریہ.